بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران عزیز، آج جس موضوع پر ہم یہاں پر جمع ہیں اور جس موضوع کی خاطر یہ ویبینار منعقد کیا گیا، دعا گو ہیں ان برادران کے لیے جنہوں نے یہ زحمت کی، ایفرٹ کی. انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ان کی زحمات کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. مجھے جو موضوع دیا گیا وہ یہ ہے کہ شہید قاسم سلیمانی کی زندگی کو مقاومت کے حوالے سے اور ان کی زندگی کے اندر الہی اقدار یا آپ کہہ لیں کہ خدا محوری کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے. میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر میرا وقت ختم ہو جائے تو بتا دیجیے گا انشاءاللہ، چونکہ یہاں سے ٹائم نظر نہیں آ رہا. برادران عزیز، دیکھیں، انتہائی اہم موضوع ہے. ہمیں اپنی زندگی کے اندر کچھ چیزوں کو واقعاً سیریس لینا چاہیے. کچھ لوگوں کی عادت یوں بن جاتی ہے کہ وہ ہر موضوع کو، ہم فارسی زبان میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اس کو مشغولیت کے لیے صرف استعمال کرتے ہیں، یعنی سرگرمی کے لیے، یعنی اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے ہم مختلف قسم کے موضوعات کے اندر، مختلف قسم کی جو ہے وہ فعالیتوں کے اندر، اپنی تنظیمی فعالیتوں کے اندر، اپنی کسی پارٹی فعالیت کے اندر، سیاسی فعالیت کے اندر، دینی فعالیت کے اندر، فرق نہیں ہے، مسجد ہو، محراب ہو، مدرسہ ہو یا یونیورسٹی ہو، یا کوئی فرق نہیں ہے، کسی ان شعبوں کا فرق نہیں ہے. اصل کیا ہے کہ ہم وہ جو کام کر رہے ہیں اس کام کو ہم اپنی سرگرمی کے طور پر، ایک زندگی گزارنے کی عادت کے طور پر لے رہے ہیں، یا کسی ہدف کے تحت، یا کسی مقصد کے تحت، یا کسی فلسفے کے تحت ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کاموں کو انجام دے رہے ہیں. ہماری عادت یوں بن گئی ہے، بعض افراد کی عادت یوں بن جاتی ہے کہ وہ ہر کام کو ایک روٹین لائف میں، ایک روٹین وائز سسٹم میں لے کے آتے ہیں. بھئی یہ کام تو ہونا ہی ہے، روٹین لائف ہے. لیکن یہ حقیقت نہیں ہے، یہ درست عمل نہیں ہے. ہمیں اپنے اعمال کے لیے، اپنے کاموں کے لیے کوئی ہدف جو ہے وہ مشخص اور معین کرنا چاہیے، کہ جس کے لیے مفصل انداز سے بات بھی ہو سکتی ہے اور جس کی تاکید بہت ہے. دین کے اندر تاکید موجود ہے. قرآن مجید کے اندر خداوند تبارک و تعالی نے جگہ مختلف مقامات پر اس کی طرف ارشاد فرمایا ہے، اس کی طرف رہنمائی فرمائی ہے انسانوں کی. فلسفہ حیات مکمل اسی چیز کے اوپر مبنی ہے. اگر فلسفہ حیات کسی کا کامل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، تو وہ ظاہر ہے وہ اپنی زندگی کو، اپنے تمام امور کو، حتیٰ ایسے امور کے جو خدا سے مربوط ہیں، یعنی ایک گویا جس کی نسبت خدا سے بن رہی ہے، اس طرح کے مثلا ہمارے جیسے افراد کے جن کے کام دینی کام گنے جاتے ہیں معاشرے کے اندر، حتیٰ بعض اوقات افسوس کے ساتھ وہ دینی کام بھی ہماری وہ ایک روٹین وائز پریکٹس بن جاتی ہے اور وہ اس ہدف عالی سے، ہدف اعلیٰ سے دور ہو جاتی ہے. میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے صرف اشارہ کروں کہ اس بات کا مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے، کہ ہمیں کم از کم، دیکھیں، کم از کم میں جو عرض کر رہا ہوں آپ خدمت میں، انشاءاللہ کبھی پھر موقع ہوا تو ہم اس کی تفصیل سے بیان کریں گے. کم از کم ہمارا ہدف اور مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر جتنے ہم یہ کام کر رہے ہیں، جتنے موضوعات کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے اس قیام کے راستے میں ہونے چاہیے. اس قیام کے راستے کے اندر کوئی ایک نہ ایک رکاوٹ ہمیں اٹھانی چاہیے ان کاموں کے ذریعے. اگر ہم معاد کے قائل ہیں، اگر ہم جو ہے وہ قیامت کے قائل ہیں، اگر حساب کتاب کے قائل ہیں، اگر اس دنیا کے بعد اس دنیا جہان اخروی کے قائل ہیں، ہم اپنی زندگی کے اندر، مشغولیت کے اندر بھول جاتے ہیں ان چیزوں کو. خدا جانتا ہے بھول جاتے ہیں. ہم خود اگر اپنے اندر توجہ کریں تو ہم اس مطلب تک پہنچنے کہ بھول جاتے ہیں بعض اوقات کہ یہاں پر جو 30 سال، 50 سال، 60، 80 سال ہم نے جو زندگی گزارنی ہے، یہ ایک اس کھیتی کی مانند ہے کہ اس مزرعے کی مانند ہے کہ جس کے اندر کھیتی اگانی ہے آپ نے، اور اس کے بعد اس کا اصل پھل جو ہے وہ دوسری. بہرحال تو بعض موضوعات کے لیے ہمیں جو ہے وہ سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ جو موضوع
کہ جس کا انتخاب کیا دوستوں نے اور عامر کیا انہوں نے کہ اس موضوع پر بات کی جائے، یہ انہی ایک سنجیدہ موضوعات میں سے ایک موضوع ہے کہ شہید قاسم سلیمانی کی زندگی کے اندر اگر ہم مقاومت کا پہلو اور خدا کا پہلو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس مکمل فلسفے کی طرف آنا ہوگا، اس کی طرف نگاہ کرنی ہوگی، اس کو جاننا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ کس فلسفے کے تحت شہید قاسم سلیمانی نے یہ زندگی گزاری۔ جب ہم کہتے ہیں کہ شہید قاسم سلیمانی کی زندگی کے اندر، تو اس سے مراد اب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس بات تو شے نفی ما عدا نہیں ہے کہ ایک شے کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو باقی تمام کی ہم زندگیوں سے نفی کر رہے ہیں، نہیں، ایک موضوع پہ تاکید ہو رہی ہے جو باقی افراد کے اندر ہو سکتے، شخصیات کے اندر بھی یہ موضوعات موجود ہوں۔ تو بہرحال جو شہید قاسم سلیمانی کا مقاومت کا جو پہلو ہے، ہمارے برادر اون حیدر عمران نے بہت اچھے انداز سے اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا، اس پر بات کی۔ میں صرف اشارہ کر کے اپنے دوسرا جو اس کا پہلو ہے خدا محوری کا، اس کی طرف آگے بڑھوں گا۔ دیکھیں، مقاومت یا جس کو ہم اردو میں مزاحمت کہتے ہیں، یہ تو در حقیقت انسان کی خلقت کے ساتھ مقاومت خلق ہو چکی تھی۔ گویا ہم یہ کہیں کہ اگر کوئی مقاوم نہیں ہے، اگر کوئی مزاحم نہیں ہے تو وہ اصلاً راہ صراط مستقیم پر اصلاً قائم نہیں ہے، وہ اصلاً اپنی اس اخروی زندگی کے اندر اصلاً توقع نہ رکھے اس بات کی کہ میں نے اتنی جو ہے وہ حج ادا کیے، میں نے اتنے عمرے کیے، میں نے اتنی نمازیں پڑھی، میں اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی ثواب نہیں، اس کو اجر نہیں ملنے والا۔ کیوں؟ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اس دنیا میں بھیجے گئے، وہیں سے مقاومت کا آغاز ہو گیا۔ سب سے پہلی مقاومت اپنے نفس کے خلاف، سب سے پہلی مقاومت اس شیطان کے خلاف کہ جس کو خداوند تبارک و تعالی نے عدو و مبین کہا ہے کہ کھلا ہوا تمہارا دشمن۔ خوب، اب جتنے بھی ہم مصادیق بعد میں بیان کریں یہ اسی شیطان کے چیلے ہیں، اور اس کے مقابلے میں رحمان کے نمائندے ہیں کہ جن کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مقاومت اور مزاحمت کی جاتی ہے۔ میں نے کل ایک اپنی آئیسو کی کچھ ایک محفل تھی، اس میں عرض کیا کہ آپ یہ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر جو ہماری مشکل ہے اس وقت وہ کیا ہے کہ بقول رہبر انقلاب اپنی ایک تقریر میں فرماتے ہیں، کسی اپنے ایران کے مسائل کے حوالے سے تقریر کر رہے تھے تو وہاں فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، قاتل کو شہید کی جگہ بٹھا دیتے ہیں اور شہید کو قاتل کی جگہ بٹھا دیتے ہیں، یا مقتول کو قاتل کی جگہ قرار دے دینا اور قاتل کو مقتول کی جگہ قرار دینا، برعکس کر دیا جاتا ہے، جگہیں تبدیل کر دی جاتی ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہی مسئلہ ہے برادران گرامی، ہمارے معاشرے کے اندر جس چیز کا ہم شکار ہیں یہی مسئلہ ہے جس کے خلاف ہم نے جو ہے وہ روشن گری کرنی ہے، روشنی کے چراغ پھیلانے ہیں، جس کو درست کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ جدوجہد کرنی پڑے گی۔ آپ دیکھیں کیا نہیں ہے ہمارے معاشرے کے اندر یہ مسئلہ؟ کیا ہمارے معاشرے کے اندر مقاومت کو دہشت گردی کا رنگ نہیں دیا جاتا؟ کیا ہمارے معاشرے کے اندر دہشت گردی کو مقاومت کا رنگ نہیں دیا جاتا؟ ہمارے معاشرے کے اندر شجاع ترین لوگ کون ہیں کہ جن کے لمبے لمبے بال ہیں جو لوگوں کے انسانوں کے گلے کاٹتے ہیں؟ کون ہے شجاع ترین انسان کہ جو فلانے جہاد کے اندر اصل جہاد صرف وہ جہاد ہوتا ہے جو ولی امر کی اجازت کے ساتھ ہو، وقت کی ولی امر کی اجازت کے ساتھ اگر کوئی جد و جہد ہو، چاہے وہ مسلح ہو چاہے غیر مسلح ہو، تو صرف وہ جہاد ہوتا ہے۔ جس کو خدا کی اجازت نہیں ہے، جس کو ولی امر کی اجازت نہیں ہے، وہ جہاد نہیں ہے، وہ فساد ہے اور وہ دہشت گردی ہے۔ یہاں پر ہے قاتل اور مقتول کی جگہوں کو تبدیل کرنا، یہاں پر ہے شہید قاسم سلیمانی جیسے مقاوم، قاسم سلیمانی جیسے مجاہد، قاسم سلیمانی جیسے ایسے افراد کے جو دشمن کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف کھڑے ہیں، ان کو دہشت گرد بنانا اور جن دہشت گردوں کے خلاف کھڑے ہیں ان کو مجاہد بنانا ہے۔ یہ برعکس کرنا، یہ موضوعات کو تبدیل کرنا، یہ ہمارے معاشرے کی مشکل ہے۔ بہرحال میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ
مقاومت پس خلقت بشر کے ساتھ اس مقاومت کا آغاز ہے. مقاومت شروع ہی وہاں سے ہو رہی ہے انسان سے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا تو اس کو مقاوم پیدا کیا کہ ساری زندگی، اور تھکنا بھی نہیں ہے اس مقاومت کے اندر، تھکنا نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے اس مقاومت کے اندر، واپسی نہیں ہے اس مقاومت کے اندر، تھکنا نہیں ہے اس مقاومت کے اندر، رکنا نہیں ہے اس مقاومت کے اندر. انسان اپنی سن بلوغ کو پہنچا، جیسے ہی وہ پہنچا، چاہے وہ عورت ہے چاہے مرد ہے، چاہے 9 سال میں پہنچے چاہے 12 سال میں پہنچے، جیسے ہی وہ سن بلوغ کو پہنچا، بلکہ قبل از سن بلوغ کو پہنچنے کی اس کو مقاومت کرنی ہے، اس کو اپنے نفس کے خلاف، شیطان کے خلاف. پھر جب اس کے پاس قدرت اس حد تک آ گئی، پاور اس حد تک آ گئی، جب اس کی قوت یہاں پہنچ گئی کہ وہ اب شیطانی آلہ کار کے خلاف بھی مقاومت کرے، تو اس کو وہ بھی مقاومت کرنی ہے. اور پھر یہ نہیں ہے کہ اس نے اگر 2 سال مقاومت کر لی تو اب جو ہے وہ ریٹائر ہو گیا، اب گھر بیٹھ جائے. نہیں، ساری عمر مقاومت کرنی ہے جب تک وہ بارگاہ الہی میں پہنچ نہ جائے. اسی لیے یہ شہداء کی یہ عظمت اور یہ مقام ہے. آپ دیکھیں ان شہداء کی آپ وصیت نامے، ان کی دعائیں دیکھیں آپ. شہید قاسم سلیمانی کی برادران بزرگ، ابھی ہمارے سینئر برادران انہوں نے گفتگو کرنی ہے، انشاءاللہ اس کی طرف وہ اشارہ فرمائیں گے کہ شہید قاسم سلیمانی یا جتنے شہداء ہیں ہماری اپنی سرزمین کے اوپر، شہید ڈاکٹر محمد علی نقویوں، شہید علامہ عارف حسین الحسینیوں، یہ جتنے باشعور جنہوں نے شعور کے ساتھ اپنی شہادت کا انتخاب کیا، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ افراد ہیں کہ جو مرنے کے بعد شہید نہیں ہیں بلکہ اپنی زندگی کے اندر شہید ہیں. اور وہ بزرگ ہستی جو انہوں نے فرما رہے تھے ایک جگہ کہ شہید اصل شہید ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اپنی زندگی کے اندر شہید ہو چکا ہو، جو اپنی زندگی کے اندر شہادت کے مرتبے اور مقام پر. لہٰذا آپ دیکھیں کہ یہ عاشق شہادت ہیں. بس مقاومت کا یہ جو پہلو ہے یہ انسان کی پوری زندگی کے اوپر حاوی ہے. دوسرا جو مرحلہ ہے اس کے اندر کہ جو ہماری گفتگو کا موضوع تھا کہ خدا محوری. خدا صرف تسبیح پڑھنے کے لیے نہیں ہے. خدا جو ہے وہ صرف رکوع اور سجود کے لیے نہیں ہے. خدا محوری کے لیے ہے. یعنی خدا محوری کا معنی کیا ہے؟ یعنی جو کچھ خدا نے کہا ہے اس کو انجام دینا، اور جس سے خدا نے منع کیا ہے اس سے رکنا، اپنی زندگی کو اس خدا کے ان تمام اصولوں کے مطابق ڈھالنا. پس خدا محوری در حقیقت وہی کلمہ طیبہ ہے. کلمہ طیبہ کے کیا ہیں؟ 2 رکن ہیں اساسی. ایک لا ہے کہ ماننا نہیں ہم نے غیر خدا کو، استکبار کو، استعمار کو، کسی ہم نے غیر خدا کو نہیں ماننا. اور ایک قبول ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، اور دوسرا کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. ہم اللہ، لا الہ الا اللہ، ہم اللہ نہیں مانتے کسی کو الا اللہ کے. پس 2 رکن ہیں. لا الہ، کسی کو الہ نہیں مانتے الا اللہ، سوائے اس اللہ کے. اس اللہ کو ماننا ہے، یہ اللہ جو ہے یہ محوری ہے. بہرحال لیکن یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے. میں برادران عزیز کا جو گزارش کرنا چاہ رہا تھا، چونکہ وقت مختصر ہے، میں صرف اس کو فہرست وار آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں خدا محوری، یہ مکمل فلسفہ ہے، یہ مکمل ایک سکول آف تھاٹ ہے. اس کے مقابلے میں جب عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت کہ مکمل فلسفہ ہے، تو صرف یہ لفظ نہیں میں بیان کر رہا، اس کے پیچھے یعنی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مکمل سائنٹیفک تھیوریز موجود ہیں. آپ فلسفہ غرب کے اندر دیکھیں، مغربی فلسفی، یورپین فلسفی کے اندر، تو آپ کو یورپین فلسفی کے اندر ایسے بہت سے مکاتب فکر ملیں گے کہ جو اس خدا محوری کے مقابلے میں ہیں. میں مثال عرض کر دیتا ہوں. مثلا آپ دیکھیں ہیومنزم، آپ دیکھیں سوشلزم، آپ دیکھیں کیپٹلزم، آپ دیکھیں سیکولرزم، آپ دیکھیں لبرلزم. اب ان ازمز کو کھولنے کا وقت نہیں ہے. آپ بھی الحمدللہ ہم سب جو برادران موجود ہیں وہ آگاہ ہیں اس اعتبار سے. یہ جتنے ازمز ہیں خوب انہی سے متاثر ہو کے افسوس کے ساتھ ہم مسلمان بھی اپنے ازم بنانا شروع کرتے ہیں. فلانی پارٹی کا ازم، فلانے جھنڈے کا ازم، فلانے رنگ کا ازم، فلانے آغا کا ازم،
فرق بھی نہیں ہے چاہے وہ ڈیموکریٹک ہو یا چاہے وہ دینی ہو یا غیر دینی ہو، کوئی بھی جو بھی خدا کے مقابلے میں قرار پا رہا ہے وہ باطل ہے، اور وہی ازم ہے کہ جو خدا محوری کو خوب. بس خدا محوری کیا ہے؟ خدا محوری یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر مکمل طور پر اس کا سب کچھ، اس کی ذات، اس کی جان، اس کا مال، اس کا نظریہ، اس کی سیاست، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کی زندگی، اس کے بیوی، اس کے بچے، اس کی ہر چیز وہ اس خدا کی اس دائرہ کار کے اندر ہے. یہ ہے خدا محوری. اگر انسان اپنی زندگی کے اندر جہاد کر رہا ہے تو یہ جہاد خدا کے محور کی. اگر اپنی زندگی کے اندر سیاست کر رہا ہے تو یہ سیاست خدا کے اس دائرے. اس کے مقابلے میں دوسرے ازمز ہیں. اگر ہیومنزم کو دیکھیں تو ہیومنزم کیا کہتا ہے؟ یورپین فلسفی کے اندر ہیومنزم کہتا ہے کہ اس پوری دنیا کا، اس کائنات کا مرکز اور محور انسان ہے. جب مرکز اور محور انسان ہے تو اس کائنات کے، اس جہان کے جتنے قوانین ہیں، جتنی لاز ہیں، ان لاز کو انسان محور ہونا چاہیے. یعنی قانون وہ ہونا چاہیے کہ جو اس انسان کے فائدے میں ہو، جو اس انسان کی خواہش کے مطابق ہو. اور انسان بھی کون سا؟ یہ بش جیسے انسان، ٹرمپ جیسے انسان، ان انسانوں کی جن کے اوپر انسان کا لفظ جو ہے وہ مسلط کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ان انسانوں کی خواہش. اب جب اس نظر سے دیکھیں گے، اس دیدگاہ سے دیکھیں گے، اس نظریے سے دیکھیں گے تو وہاں پر پھر ایسے قوانین آپ کو تصویب کرنے پڑیں گے کہ جن کے اندر آپ کی شریعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پھر وہاں پر آپ کو ہم جنس پرستی کی بھی اجازت دینی پڑے گی. پھر وہاں پر آپ کو جو ہے وہ اسلامی قوانین سے بھی ہاتھ اٹھانا پڑے گا. پھر وہاں پر آپ کو کفارے سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا. وہاں پر اگر آپ سزائے موت دے رہے ہیں کسی فرد کو تو یہ سزائے موت آپ کی اینٹی ہیومن رائٹس ہو جائے گی. کیونکہ یہ ہیومن رائٹس اس اساس، اس کی بنیاد کیا؟ ہیومنزم. ہیومنزم یعنی انسان کو جو چیز خوش آتی ہے، جو انسان کو پیاری لگتی ہے، اس انسان کے پیارے لگنے کے اوپر سارا سسٹم کھڑا ہوا ہے. این اس کے مقابلے میں خدا محوری ہے. این اس کے مقابلے میں خدا محوری ہے. خدا محوری کیا ہے کہ نہ، انسان تجھے جو پیارا لگتا ہے، تجھے جو دل چاہتا ہے وہ نہیں ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ خدا کو کیا پسند ہے. اب اس خدا کی پسند کو کیسے ہم نے پہچاننا ہے؟ اس خدا کی پسند کو پہچاننے کے لیے جو حقیقی الہی نمائندے ہیں ان سے ہمیں پوچھنا پڑے گا کہ کیا خدا کو پسند ہے. بس یہ پوری تھیوری ہے، یہ پورا سکول آف تھاٹ ہے. اگر اس سکول آف تھاٹ کے تحت، اب مسئلہ کہاں پر ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کافر ہو یا مشرک ہو. ایک مسلمان ہو سکتا ہے، شیعہ ہو سکتا ہے، حتی عالم دین ہو سکتا ہے اس امام ابا کبا میں ہو سکتا ہے ظاہری دینداری میں ہو، لیکن باطناً وہ کسی ہیومنزم کا پیروکار ہو، باطن کسی لبرلزم کا پیروکار ہو. آج ہماری کیا مصیبت ہے سب؟ آج ہماری کیا مشکل ہے برادران عزیز؟ ہماری مشکل جس کو ہم مانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، آج ہماری مشکل یہ ہے ہماری محفلیں خدا سے خالی ہیں، ہماری تنظیمیں خدا سے خالی ہیں، ہمارے گروہ خدا سے خالی ہیں، ہمارے گھر خدا سے خالی ہیں، ہماری سیاستیں خدا سے خالی ہیں. ہماری ان تمام اعمال کا، ہماری ان تمام فعالیتوں کا مرکز اور محور مفادات ہیں. وہ مفادات میرے فردی مفادات ہو سکتے ہیں ذاتی، وہ مفادات میرے گروہ کے مفادات ہو سکتے ہیں، وہ مفادات میرے دوستوں یاروں کے مفادات ہو سکتے ہیں، وہ ہر دنیاوی مفاد ہو سکتے ہیں، لیکن وہ الہی مفاد نہیں ہے. جب وہ الہی مفادات نہیں ہے تو یہیں سے کج روی ہے. خشت اول گر نہد معمار کج تا سریا می رود دیوار کج. یہ جو دیوار کج ہے، یہ جو ٹیڑھی دیوار ہماری کھڑی ہے اور ٹیڑھی دیوار کے اوپر اینٹیں لگتی جا رہی ہیں اور دیوار ٹیڑھی آگے بڑھتی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ بنیاد ٹیڑھی ہے. اس بنیاد کے اندر کیا ہمیں شہید علامہ عارف حسین حسینی نے دیکھیں، یہ نقطہ ہے، بہت اہم نقطہ ہے. ہم
شہید عارف حسین حسینی نے کیا فرمایا کہ جب ہماری پہچان، ہماری ہویت، ہمارا تشخص یہ اس دین سے نکل گیا، ہماری پہچان کچھ اور بن گئی. جب ہماری پہچان سیاست بن گئی، جب ہماری پہچان کچھ اور چیزیں بن گئیں، تو اس دن ہماری یہ، اس کو آپ کہہ لیں کہ ہماری یہ فعالیت وہ فعالیت نہیں ہے کہ جس کو ہم آگے، یہ کیا نہیں ہے، یہ ہمارے پاس تو آج کل سب آثار موجود ہیں شہداء کے پاس. یہ کیوں ہے؟ یہ اس خدا محوری کی وجہ سے. شہید قاسم سلیمانی کی زندگی کے اندر جو خدا محوری ہے، اب فرصت نہیں ہے کہ ان کو اس طرح بیان کیا جائے، نہیں تو ایک ایک چیز کے اوپر کئی مثالیں جو ہیں وہ نمونوں کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، مثالوں کے ساتھ بات ہو سکتی ہے. بہرحال خوب، اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر ہماری زندگی اس طرح مقاومت کے ساتھ اور خدا محوری کے ساتھ آگے بڑھے گی تو ہم وہ کریں گے جو خدا چاہے گا، اور وہ نہیں کریں گے جو خدا جس سے منع کرے گا. اور اس کا رزلٹ کیا ملے گا؟ اس کا رزلٹ یہ ملے گا کہ ہم خدا کے دشمن کے سامنے کھڑے ہوں گے. لیکن اگر یہ بنیاد ہماری خراب ہو گئی تو اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ ہم خدا کی بجائے کسی اور کے دشمن کے سامنے کھڑے ہوں گے. آج آپ دیکھیں ہماری مکتب تشیع کے اندر بھی مثالیں موجود ہیں، مکتب اہل سنت کے اندر بھی مثالیں موجود ہیں. مسلمانوں کو، اسلام کو، حقیقی اسلام کو، حقیقی نظریہ اسلام کو، اسلام کے حقیقی سوشل نظریے کو، اسلام کے حقیقی پولیٹیکل نظریے کو، اسلام کی حقیقی فکر کو کینچی سے کاٹا جا رہا ہے جس کے دو پھل ہیں. ایسی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے جس کی دو دھاریں ہیں. ایک دھار مکتب تشیع کے اندر موجود ہے، یعنی مکتب تشیع کا لبادہ جس نے اوڑا ہوا ہے، جس کو MI6 جیسی تنظیمیں جو ہے وجود میں لاتی ہیں، اور جو مکتب کو ان تفرقہ گرائی کے ذریعے خراب کر کے دشمن کو موقع فراہم کر رہی ہے کہ وہ میدان میں آئے. یہ ایک. اور اس کی دوسری سائیڈ جو ہے وہ تکفیری ہیں کہ جن کی روٹس جو ہیں وہ اہل تسنن کے اندر موجود ہیں، اور ان کو وجود میں لانے والے CIA اور اس جیسی تنظیمیں ہیں. اور ہمارے باقی جتنے ان کے پیروکار ہیں وہ ان دونوں کو مدد فراہم کر رہے ہیں کہ یہ دونوں مل کر اس حقیقی اسلام کو. آج آیا اس طرح نہیں ہے، اسی طرح ہے آج. آپ ہم دیکھیں، ہم ابھی یہ جو مسائل ابھی موجودہ ہمارے موجود ہیں، میں نے عرض کیا کہ اب وقت نہیں ہے ہمارے کے لیے مثال بیان کریں. آج آپ دیکھ لیں کہ ابھی کچھ عرصے کے بعد ابھی دوبارہ یہ مسائل پیدا ہونے والے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، کہ دوبارہ ایک فلم کا تذکرہ شروع ہو جائے گا اس طرف سے. حج کوئٹہ کے اندر جو لوگ شہید ہوئے، یہ کون تکفیریت ہیں؟ یہ کون سے گروہ ہیں کہ جو یکدم غائب ہو جاتے ہیں، یکدم ظاہر ہو جاتے ہیں؟ یہ کیسے فرشتے ہیں؟ یہ کیسی مخلوقیں ہیں کہ یہ مخلوق 10 سال سے، بلکہ آپ کہیں 50 سال سے، 60 سالوں سے یہ نہ ختم ہوتی ہے نہ سامنے آتی ہے. یہ کون سی مخلوق ہے؟ یہ ایسی مخلوق ہے کہ جو یکدم سامنے آتی ہے، لوگوں کو شہید کرتے ہیں، پھر غائب ہو جاتے ہیں. پھر ہم جو ہے وہ گریبان کسی اور کا پکڑ رہے ہوتے ہیں، مخلوق کہیں اور سے آ رہے. یہ وہ سازشیں عزیزان گرامی، یہ وہ سازشیں ہیں، یہ وہ تکفیری دھار ہے اس کینچی کی، اور وہ دوسری جو ہے وہ MI6 والی دھار ہے اس کینچی کی، کہ جو کینچی مل کر اس حقیقی اسلام کو کاٹنا چاہتی ہے. اور اس کا فی الحال جو اصلی ہدف ہے وہ اسرائیل جیسے دشمن کے لیے سپیس فراہم کرنا ہے. آج ہم خبریں سن رہے ہیں، میرا وقت ختم ہو چکا ہے، میں اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں. آج ہم انتہائی تشویشناک خبریں سن رہے ہیں اپنے ملک عزیز کے حوالے سے، انتہائی تشویشناک. انشاءاللہ برادران اس پہ بات کریں گے، مجھے انشاءاللہ توقع ہوگی کہ وہ اس پہ بات کریں. خدا کرے یہ خبریں غلط ہوں، خدا کرے یہ خبریں غلط ہوں، لیکن اب تو ٹائم پیریڈ دیا جا رہا ہے. اب تو کہا جا رہا ہے کہ اگلے 2-3 ماہ کے اندر ہماری جو پینگیں ہیں اسرائیل کے ساتھ وہ کسی نتیجے تک پہنچنے والی ہیں. خوب پس یہ جتنے سیناریو ہمیں نظر آ رہے ہیں فلموں کے حوالے سے یا ملت تشیع کی دہشت گردی کے حوالے سے، خوب یہ سیناریو، یہ تصویر جو ہے یہ بغیر کسی ہدف اور مقصد کے نہیں ہے. اور ہمارے ہی جو
دوست اور احباب جو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اگر یہ نظام اس طرح آگے نہیں چل رہا اور اگر واقعی یہ خبریں صحیح ہو گئیں اور وہ پھر بھی اسی مقام پر کھڑے رہے تو پھر وہ اجتہادی غلطی نہیں ہوگی بلکہ وہ خیانت ہوگی، وہ خیانت ہوگی قوم کے ساتھ، ملت کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ، اس ہدف کے ساتھ، اس مقصد کے ساتھ خیانت ہوگی۔ شہید قاسم سلیمانی کا خون، اس کا قاتل امریکی صدر، ان کے قتل کی پیشکش کرنے والے سعودی ولیعہد، ان کے قتل کی پیشکش کرنے والے اسرائیل، یہ شیطانی مثلث، اس کو یاد رکھیں، شیطانی مثلث، اس شیطانی مثلث سے جب تک برات حاصل نہیں کریں گے، اس شیطانی مثلث سے دور نہیں ہوں گے، اور اگر ہم اسی شیطانی مثلث کے اندر اپنی زندگی گزارتے رہیں تو پھر کون سا تیر ہم مار رہے ہیں وہاں بیٹھ کر؟ کوئی تیر نہیں ہم مارے۔ بہرحال عرض کرنے کا ہدف اور مقصد یہ تھا کہ شہید قاسم سلیمانی جیسے جو شہداء اور بزرگ ہستیاں، ان کی زندگی کے اندر، ان کی زندگی کسی فلسفے کی بنیاد پر، کسی نظریے کی بنیاد پر ہے، اور اس کے اندر اہم ترین نظریہ اور فلسفہ خدا محوری ہے، خدا کے مطابق زندگی گزارنا اور مقاومت کے ساتھ مزاحمت، دشمن کے مقابلے میں قیام کی حالت میں زندگی گزارنا۔ دشمن گردن تو کاٹ سکتا ہے لیکن دشمن ہماری گردن جھکا نہیں سکتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔